بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ سورۃ الصافات کی یہ آیت نمبر 6 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بے شک ہم نے مزین کر دیا ہے آسمان دنیا کو، بزینۃ الکواکب، ایک خاص قسم کی اور عجیب زینت کے ساتھ، جو زینت کواکب اور ستاروں کی زینت ہے۔ آسمان دنیا کو اللہ نے ستاروں کے ساتھ ایک زینت اور ایک رونق بخشی ہے۔ یہ زینت نکرہ ہے، اور جس کا مطلب ایک عجیب زینت اور ایک خاص نوعیت کی زینت ہے جو ستاروں کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے۔ تو الکواکب یہ پھر اس زینت سے بدل ہے۔ السماء الدنیا کہا تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آسمان تو اور بھی ہیں، اوپر بھی ہیں، مگر اس دنیا اور اس قریب کے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے رونق بخشی ہے۔ زینت جو ہے وہ واحد ہے، کواکب جمع۔ تو ایک واحد کی نسبت کواکب کی طرف ہو سکتی ہے، یہاں تو بزینت ایک نوعیت ہے۔ نوعیت تو عام چیز ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی صفت نہیں، صفت نہیں۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ وَحَفِظْنَاهَا حِفْظًا، حفظاً ایک مفعول مطلق ہے، اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے، اور ہم نے حفاظت کی ہے آسمان کی ہر سرکش شیطان سے، ہر شریر شیطان سے۔ آسمان دنیا میں کواکب اور ستاروں کے رکھنے کے دو فوائد اس آیت میں، ان دونوں آیات میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ اس سے آسمان دنیا کو اللہ نے ایک زینت دی ہے، اور جب اندھیرا خوب چھا جاتا ہے اور اس وقت انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو آسمان کے اندر وہ ستاروں کا جال ایک خاص قسم کی زینت رکھتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ اس جال اور ان کواکب اور ستاروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی شیاطین سے حفاظت کی ہے۔ شیطان اور شیاطین الجن اوپر جاتے ہیں، اور اوپر جا کر جہاں پر کہیں فرشتوں کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کام کا حکم دیا ہے، اور وہ اللہ کے احکام کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، تو اس کو شیاطین
سن لیتے ہیں اور سن کر پھر آ کر اپنے کاہنوں کو بتاتے ہیں۔ یہ سسٹم، یہ نظام قرآن مجید کے نزول سے پہلے تو بہت زیادہ تھا۔ نزول قرآن کے ساتھ یہ کم ہو گیا، اور اس کم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان ستاروں میں سے کچھ شعلے وہ نکلتے تھے جو ان شیاطین کو مارتے تھے اور بگاتے تھے۔ یہ سسٹم اور یہ نظام شعلوں کے ذریعے سے شیاطین کو بگانے کا نزول قرآن کے بعد بہت زیادہ ہو گیا۔ نزول قرآن سے پہلے بھی تھا مگر کم تھا، اور نزول قرآن کے بعد یہ زیادہ ہو گیا، اور خاص کر نزول وحی کے وقت۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق ہی یہ بھی نظام رکھا ہے کہ وہ شیاطین پھر بھی جا کر ایک طرح چوری کرنے کے لیے کچھ باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ایک آدھ بات وہ بات سن لیتے ہیں جو آ کر اپنے کاہنوں کو بتاتے ہیں، جو اس میں اور 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو کواکب سے جو شعلے نکلتے ہیں، اس کا ظاہری سبب تو کچھ بھی ہو، لیکن اس کا ایک باطنی نظام کے حوالے سے یہ سبب ہے کہ اس کو اللہ نے رکھا اس لیے ہے تاکہ ملأ الاعلیٰ اور فرشتوں کی مجلس کی باتوں کو شیاطین نہ سن سکے۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے کواکب کا۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلیٰ، لا يسمعون، کان نہیں لگا سکتے، الى الملأ الاعلیٰ، عالم بالا کی طرف۔ ملأ اعلیٰ اور بڑی اور اونچی اور یا اوپر کی مجلس، یعنی فرشتوں کی مجلس کی طرف یہ شیاطین کان نہیں لگا سکتے۔ لا یسمعون، یہ باب تفعل ہے، یہ اصل میں تھا لا یتسمعون، وہ باب تفعل کی تا جو ہے وہ سین میں بدلی ہے اور سین سین میں مدغم ہوا ہے، لا یسمعون۔ اور غور سے سننا، گویا یہ اس حفاظت کا نتیجہ ہے۔ وہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھر کان لگا کر پوری بات نہیں سن سکتے ملأ اعلیٰ کی اور فرشتوں کی مجلس کی۔ وَيُقْذَفُونَ، اور وہ مارے جاتے ہیں، من کل جانب، ہر طرف سے، یعنی جس طرف سے بھی شیطان آ کر سنتا ہے تو وہ مارے جاتے ہیں، دحوراً، بھگا کر اور دھکے دے کر۔ دحوراً یہ مفعول لہو ہے، اور یہ حال بھی ہو سکتا ہے، یعنی مدحورین، اس حال میں کہ انہیں دھکے دیے جاتے ہیں اور بھگائے جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے ہمیشہ کا۔ واصب کا معنی ہے الدائم، ہمیشہ کا۔ دنیا میں بھی ان کی سزا یہ مقرر ہوئی ہے کہ وہ شعلہ ان کے پیچھے ہوتا ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر باوجود اس کے کہ اللہ نے یہ نظام رکھا ہے اللہ ہی کی مشیت اور ارادے سے۔ خطف الخطفة، جب وہ اچک لینا، اور جب وہ لے کر بھاگ جائے کسی بات کو۔ الخطفة یہ ایک مصدر ہے، اور فعلتن اور فعلہ کا وزن جو ہے وہ مصدر مرہ ہوتا ہے، ایک مرتبے کا، یعنی جلست جلستن میں ایک دفعہ بیٹا، یہ مفعول مطلق جب فعلتن کے وزن پر ہو تو وہ تعداد کا مفہوم دے رہا ہوتا ہے۔
من خطف الخطفۃ، جو ایک بات سن کر اچک لے. خطفہ کا مطلب ہوتا ہے اخذ الشیء بسرعۃ، کسی چیز کو جلدی میں لے لینا، جس کو کہتے ہیں اچک لینا. تو چوری چھپے جس طرح سورۃ الحجر میں ہے کہ من استرق السمع، وہ کسی بات کی چوری کر لیتے ہیں. تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو پیچھے کر لیتا ہے اس کے ایک انگارہ یا ایک شعلہ، ثاقب دہکتا ہوا. وہ شعلہ اس ستارے سے الگ ہو کر ان کا پیچھا کر لیتا ہے. یہ تفصیلات آسمانی نظام کی حفاظت کی سورۃ الحجر میں بھی ہے، سورۃ شعراء اور سورۃ الجن میں بھی ہے، اور یہاں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ نے فرشتوں کی قسم کھائی تھی کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور پھر آسمان، زمین و آسمان اور مشرقوں اور ستاروں کا ذکر کر کے ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا کہ شیاطین سے حفاظت کا اللہ نے یہ ذریعہ بنایا ہے. گویا اس ابتدائی صورت میں ہی فرشتوں کا اور شیاطین کا ذکر کی. تو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان دونوں کا اس صورت کے شروع میں ذکر کرنے میں مقصد کیا ہے؟ مشرکین بالملائکہ اور مشرکین بالجن کی تردید کرنا مقصد ہے. کچھ لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ فرشتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، وہ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے، اور مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور شیاطین کے بارے میں اعتقاد تھا کہ وہ غیبی طاقت کے مالک ہیں، یا غیب جانتے ہیں، کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرشتوں کی قسم کھائی. وہ تو خود رب کے حکم کے پابند ہیں، وہ تو صفوں میں کھڑے ہیں، وہ تو اللہ کی وحی کے منتظر رہتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. شیاطین تو اوپر عالم بالا میں جانے سے ہی روک دیے گئے ہیں، ان کو تو سزائیں ملتی ہیں، شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے. بھلا ایسی مخلوق کیا اللہ کے ساتھ اللہ کی خدائی میں شریک ہو سکتی ہے؟ تو جو لوگ ان غیبی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی خدائی میں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام پر غور کریں کہ یہ خود مخلوق بھی ہے اور محتاج بھی ہے اور یہ عاجز مخلوق بھی ہے. تو اللہ کے ساتھ یہ شریک نہیں ہے. اور پھر اس بیان کرنے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو اللہ اتنی بڑی مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ چاہے ملائکہ ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ سورج چاند ہو یا وہ ستارے ہوں، اس اللہ کے لیے تمہاری خلقت، تمہاری پیدائش وہ کوئی مشکل نہیں. چنانچہ اگلی آیات میں اب یہی مضمون اسی کے ساتھ منسلک کہ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، بس پوچھ لیجئے ان سے کیا وہ زیادہ سخت ہے پیدائش اور بناوٹ میں یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے؟ یہ جو ہم نے مخلوق پیدا کی ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، مشرقیں، جن، ملائکہ، ان کی پیدائش سخت ہے یا خود ان لوگوں کی پیدائش سخت ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان کی پیدائش تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، وہ تو ایک ضعیف مخلوق ہے. اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ،
ہم نے تو انسان کو پیدا کیا ایک مٹی سے، لازبن جو کہ چپکتی ہوئی مٹی ہے، مٹی میں پانی مل جائے اور پھر وہ ایک طویل زمانے تک رہے اور ایک طرح خمبیر بن کے ہاتھوں کے ساتھ چپکنے لگ جائے، تو وہ لیسدار اور چپکنے والی مٹی اس کو کہتے ہیں طین اللازب، جس میں نہ کوئی قوت ہے نہ اس میں کوئی سختی ہے، وہ تو بالکل ایک نرم، نہ کوئی قوت، یعنی اس کی عجز اور کمزوری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کمزور اور بے قوت لیسدار مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پھر وہی انسان سوال اٹھاتا ہے کہ ہمیں کیسا پیدا کیا جائے گا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، دوبارہ ہماری پیدائش نہیں ہو سکے گی؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے، حالانکہ اتنی بڑی مخلوقات اس کی تخلیق کو وہ مانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ تو تعجب کرتے ہیں ان کے انکار پر کہ وہ دوبارہ زندہ ہونے اور آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ ویسخرون، اور ان کی حالت دیکھیں کہ وہ مسخرہ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ ویسخرون میں یہ جو واو ہے یہ عاطفہ ہے، واو حالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان سے پوچھیں ان کی تخلیق سخت ہے یا وہ یہ مخلوقات؟ یہ انکار آخرت پر ایک ضرب ہے۔ پھر فرمایا لیکن اے نبی آپ کا تو یہ حال ہے کہ آپ کائنات کے ان عظیم آیات پر آپ کو تعجب ہے، آپ اس میں سے استدلال کرتے ہیں، یا آپ کو ان لوگوں کے انکار پر تعجب ہے کہ یہ انکار کیسے کرتے ہیں؟ لیکن ان کی حالت تو یہ ہے کہ وَيَسْخَرُونَ، وہ انکار کیا، انکار سے بھی بڑھ کر تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، عقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں یا قرآن پیش کیا جاتا ہے، ذکرو کیا ہے، عقلی دلائل پیش کرنا یا قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرنا، لا یذکرون، تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو وہ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب وہ دیکھتے ہیں کسی نشانی کو، کسی بھی نشانی کو، آیتن عام ہے اس لیے کہ یہ نکرہ ہے اور شرط کے بعد ہے، یستسخرون، تو وہ ہنسی اڑاتے ہیں۔ یستسخرون جو ہے یہ اس میں یسخرون سے بھی زیادہ مبالغہ ہے، یعنی یہ باب استفعال ہے، الف سین اور بھی بڑھ گیا۔ یسخرون تمسخر کرتے ہیں، یستسخرون اور زیادہ تمسخر کرتے ہیں، بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں اس میں، اور بہت شدت کے ساتھ خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک ہے مذاق اڑاتے ہیں، ایک ہے خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ یستسخرون کے اندر مزید گویا تاکید اور مبالغہ۔ اور الف سین باب استفعال کا تو طلب کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یستسخرون کا یہ معنی ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے مذاق اڑانے کی طلب اور مطالبہ کرتے ہیں، گویا صرف خود مذاق نہیں اڑاتے، اوروں سے بھی کہتے ہیں دیکھو ان کو مذاق اڑاؤ، اوروں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو معجزات کا انکار، مثلاً وہ انشقاق قمر اور چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو دیکھ لیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ گویا انکار آخرت بھی کرتے ہیں،
انکار رسالت بھی کرتے ہیں، انکار قرآن بھی کرتے ہیں، انکار معجزہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ترتیب سے بیان یوں چل رہا ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر یہ تو کھلا جادو ہے۔ معجزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے، قرآنی آیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، سحر ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وعظامًا اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بے شک ہم البتہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور زندہ کیے جائیں گے۔ أَإِنَّا حمزہ، اور پھر آگے أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پھر حمزہ، پھر آگے أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے آبا کو زندہ کیا جائے گا؟ دوبارہ تیسری بار حمزہ 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 حمزہ، یعنی یہ سوالات جو وہ بار بار حمزہ کا ہے، گویا یہ ان کو بہت بعید نظر آ رہا تھا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ استبعاد اور ان کو اتنا یہ بعید نظر آ رہا تھا کہ وہ بار بار حیرت سے پوچھ رہے تھے، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کیا ہمارے آبا کو؟ ان کو یقین نہیں آ رہا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، نعم، ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل بھی ہوں گے۔ یہ اقرار کے انداز میں ایک جواب، ہاں اور تم ذلیل بھی ہوں گے، اس جواب میں ایک حاکمانہ انداز ہے۔ کیوں نہیں، ہاں بالکل تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، کیا عقل سے بعید ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایسا کیا ممکن نہیں ہے؟ ناممکن کے بارے میں تم ایسی بات کر رہے ہو کیا؟ یہ تو ممکن ہے، ممکن ہونے کے اتنے سارے دلائل آ گئے ہیں۔ تو جب ایک چیز کو ثابت کیا جائے کہ وہ ممکن ہے اور پھر فوراً کہا جائے کہ ہاں، تو یہ صرف حاکمانہ دلیل نہیں ہوتی بلکہ یہ حکیمانہ دلیل بھی ہوتی ہے۔ یعنی جب یہ ممکن ہے تو ہاں، ممکن کے بعد ہاں، یہ دلیل ہوتی ہے۔ اور وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، یہ تمہارا دوبارہ پیدا ہونا کیا تمہارے بس میں ہے؟ تم ذلیل ہوں گے، تم بے بس ہوں گے، تمہارا اختیار ہی نہیں ہوگا۔ داخرون کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تم جب دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو اس وقت تم ذلیل ہوں گے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ یعنی تم چھوٹے ہوں گے، صاغرون، اور اس وقت تم بے بس بھی ہوں گے۔ یہ تمہاری دوبارہ پیدائش تمہاری مرضی سے نہیں ہوگی، یہ کوئی اجازت سے نہیں ہوگی، یہ تو اضطراری ہے، مجبوراً تمہیں زندہ ہی ہونا پڑے گا۔ تم جو پہلی بار پیدا ہوئے ہو تو کیسے ہوئے ہو؟ تو نعم، ہاں، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس بے شک وہ تو ایک جھڑکی ہے، زجرہ ہے۔ قیامت کا قائم ہونا وہ تو ایک چیخ ہے، صیحہ۔ زجر اصل میں کہتے ہیں کسی کو جھڑک دینا، فوراً غصے میں کوئی کچھ کہہ دینا، یہ زجر ہے۔ تو وہ قیامت کے دن میں تمہاری دوبارہ پیدائش کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوگا، اٹھ جاؤ، اور بس یہ ایک جھڑک ہی ہوگی کہ تم سب ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔
فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ۔ پس اچانک ہی وہ بس دیکھ رہے ہوں گے، کھڑے ہوں گے، قیامت کو دیکھ رہے ہوں گے، خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ زندہ ہوں گے۔ ینظرون، قیامت کو دیکھ رہے ہوں گے، ینظرون اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، ینظرون ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ینظرون وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ ینظرون یہ نظر کنایا ہے حیات سے، یعنی وہ زندہ ہوں گے، اس لیے کہ زندہ آدمی ہی دیکھتا ہے، مردہ آدمی نہیں دیکھتا۔ دیکھنا جو ہے وہ حیات کا کمال ہے، حیات کے کمالی صفت دیکھنا ہے۔ سننا جو ہے وہ تو پودوں میں بھی پایا گیا ہے، اور ایسے پودے بھی ہیں کہ کچھ اس کو چھو لیا تو وہ پھول اس نے بند کر دیے، پتے مرجھا گئے۔ تو ڈونٹ ٹچ می پودے بھی ہیں۔ نظر ینظرون یہ کنایا حیات سے ہے، حیات کا ایک بڑا حصہ ہے۔ تو فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، دنیا کی طرح جس طرح آج دیکھتے ہیں ایسا ہی پھر وہ اس میدان میں بھی کھڑے ہوں گے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، قیامت کی اس بڑی چیخ کو اور جو سور میں پھونکا جائے گا، یہ کون سا نفخہ ہوگا؟ نفخہ ثانیہ، وہ دوسرا نفخہ ہوگا۔ اس کو زجرہ کیوں کہا؟ زاد المسیر میں علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں سمیت زجرہ لأن مقصودها زجرہ، اس نفخے کو زجرہ اس لیے کہا کہ اس کا مقصود ہی جھڑکی ہے، مقصود ہی جھڑکنا اور ڈانٹ۔ تو ینظرون وہ حیرانی میں دیکھ رہے ہوں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور پھر اس کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، یہ تو جزا کا دن آ گیا۔ اب تک جو انکار کر رہے تھے تو وہ کہیں گے ہذا یوم الدین، یہ تو جزا کا بدلہ ہے، ہذا یوم الفصل، یہ تو فیصلے کا دن آ گیا، یہ تو جدائی کا دن آ گیا۔ فصل کا معنی جدائی بھی، فصل کا معنی فیصلہ بھی، فیصلے سے ہی جدائی ہوتی ہے۔ الذی کنتم بہ تکذبون، وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ قیامت کے دن کی دو صفات ذکر کی گئی ہیں، یوم الدین، یوم الفصل، اور فصل اور جدائی کا دن۔ یوم الدین کو پہلے ذکر کیا، یوم الفصل کو بعد میں ذکر کیا۔ جب ہر ایک کو اپنی جزا مل جائے گی تو پھر جدائی بھی آ جائے گی، جنتی اور جہنمی الگ ہو جائیں گے۔ تو جزا کے نتیجے میں فصل ہوگا، جدائی ہوگی۔ ھذا یوم الفصل، یہ پھر منکرین ایک دوسرے کو کہیں گے یہ فیصلے کا دن ہے، اور یا اللہ کی طرف سے فرشتے ان کو کہیں گے کہ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، جمع کرو، فرشتوں کو حکم ہوگا جمع کر لو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، وازواجہم،
اور ان کے ہم مشربوں کو بھی جمع کر لو۔ ازواج زوج کو کہتے ہیں، اور زوج کا معنی شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، اور زوج کا معنی مشابہ اور مماثل اور ہم مشرب بھی ہوتا ہے۔ یہاں وَأَزْوَاجَهُمْ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان ظالموں کو اور ان بیویوں کو جنہوں نے ظلم میں ان کی اطاعت کی، ان کی بیویوں کو بھی ساتھ میں جمع کر لو۔ اور ازواجہم کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے وہ دوست جو ان کے تابعدار تھے، الذین ظلموا، وہ جو بانی تھے، ظلم کے بانی، اور جو پیر تھے ان کو بھی جمع کر لو، اور ان کو بھی جو ان کی طرح تھے اور ان کے تابع تھے اور ان کے مرید تھے، یا جس کو آج کی زبان میں پیر بھائی بھی کہتے ہیں، وہ ازواجہم، ناکارہ پیروں کی مریدیں، مریدین، وہ سب وہ ازواجہم میں شامل۔ ازواجہم یعنی امثالہم و اشباہہم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، مراد ازواج سے امثال اور اشباہ ہے، ان کے مشابہ لوگ، ان کے تابعدار لوگ، ان سب کو جمع کر لو۔ سود والے سود والوں کے ساتھ، زنا والے زنا والوں کے ساتھ، اور شراب والے شراب والوں کے ساتھ، یہ سب ازواج ہیں، سب کو الگ الگ کیٹیگریاں دے دی گئی۔ وما کانوا یعبدون، اور ان کو بھی جمع کر لو جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ عبادت جو مشرکین کرتے تھے، تو وہ عبادت جن کی جاتی ہے وہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو بھی پوجا جاتا ہے جو ان کی طرح کافر انسان ہوتے ہیں، ان کے پیر ہوتے ہیں، ان کے متبوعین ہوتے ہیں، ان کے مخدومین ہوتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں لوگ، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خیر و شر کا مالک سمجھتے ہیں، اور وہ کائنات کی چیزیں، وہ سورج، چاند، ستارے اور درخت اور چیزیں جن کو لوگ پوجتے ہیں، وہ بھی معبودین ہیں۔ یہاں وہی دونوں مراد ہیں۔ ان کو بھی جمع کر لو اس لیے کہ وہ کافر تو کافر ہے، وہ تو ویسے ہی جہنم میں ہوں گے، اور ان کے وہ معبودین اور وہ پتھر بھی ان کے ساتھ ہی ڈال دو، ان کے بتوں کو بھی ڈال دو، تاکہ ان کا عجز، ان کی کمزوری وہ ان کو معلوم ہو اور ان کی شرمندگی میں اضافہ ہو۔ اور وما کانوا یعبدون میں وہ معبودین جن کو انہوں نے عبادت کی، وہ انبیاء، وہ نیک لوگ، وہ اولیاء، جو ان کی عبادت میں سے بے خبر تھے یا وہ ان سے روکتے تھے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے، وہ مراد نہیں ہے، بدلیل دوسری آیات اور احادیث کے۔ دوسرے مقامات پر ان کا مرتبہ عالی شان تو ذکر ہے، تو اس سے خود بخود اس میں تخصیص پیدا ہو رہی ہے۔ وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، ان سب کو جمع کر لو۔ فاہدوہم الی صراط الجحیم، تو دکھا دو ان کو جہنم کا راستہ، ان کو جہنم کے راستے پہ لے جاؤ، ان کو پل صراط دکھاؤ۔ اور فاہدوہم یہ لغوی معنی میں ہے، یہاں ہدایت دو نہیں مراد ہے، یعنی ان کو دکھاؤ، دلوہم، اذهبوا بہم، ان کو لے جاؤ، جمع کرو ان کو اور لے جاؤ جہنم کے راستے پہ۔ وقفوہم، اور پل صراط پر ہی اور جہنم کے راستے پہ جاتے جاتے ہی یہ بھی کہا جائے گا اور حکم ہوگا کہ ان کو ذرا ٹھہراؤ، انہم مسئولون،
بے شک ان سے پوچھا بھی جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ مسئولون عن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ قرآن میں ہے ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ کیا پوچھا جائے گا؟ قرآن مجید میں ہے ماذا کنتم تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ کیا پوچھا جائے گا؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا پوچھا جائے گا تم نے یہ گناہ کیوں کیے؟ اقوال و افعال کے بارے میں پوچھا جائے گا، عن الخطایا۔ اور کیا پوچھا جائے گا؟ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، کوئی شخص قیامت کے دن پاؤں قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں خرچ کیا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کو کہاں ضائع کیا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس پر کیا عمل کیا؟ حدیث میں یہ ہے۔ تو انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا، ذرا ان کو ٹھہراؤ۔ سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 19 میں ہے یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، انہیں جمع کیا جائے گا اور وہ جہنم کی طرف جائیں گے، اور اسی درمیان میں ان سے سوالات ہوں گے، حساب کتاب ہوگا۔ وہ سوال ایک یہ بھی ہوگا جو ان اگلی آیت میں ہے ما لکم لا تناصرون، آج تم جہنم کی طرف جو جا رہے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ دنیا میں تو تم ایک دوسرے کے بڑے مددگار تھے، آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ تم تو اپنے بڑوں پر اور پیروں پر اور رؤساء پر بڑا بھروسہ رکھتے تھے، تم تو اپنے باطل معبودان باطلہ پر بڑا بھروسہ رکھتے تھے، ان کو سفارشی مانتے تھے، کیا وجہ ہے کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو؟ لا تناصرون، باب تفاعل، تفاعل میں تشارک ہوتا ہے جیسے دنیا میں کرتے تھے۔ سورۃ قمر میں ہے نحن جمیع منتصر، کافر تو کہتے ہیں ہم مدد کرنے والی اور مدد لینے والے گروہ میں سے ہیں۔ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج کے دن وہ سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ وہ نقشہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اب اڑی دکھائیں گے، بلکہ وہ سر جھکا کر، ذلیل ہو کر، شرمسار ہو کر، وہ نیچے جھک جھک کے تابع ہوں گے اور جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ مستسلمون باب استفعال کا اسم فاعل ہے۔ اسلم یسلم، اسلام بھی تابع ہے، تابع ہونا ہے، اور استسلم یستسلم استسلاما، وہ تو خوب تابع ہونا ہے، الف سین برائے مبالغہ۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 87 میں ہے وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ تابعداری کریں گے اور ان سے ان کے وہ سارے جھوٹے قصے اور سارے باطل معبودان گم ہو جائیں گے جن کو انہوں نے اپنی طرف سے بنایا تھا اور گڑھ لیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔